اور آواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث۔ اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومزر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي قمصة نطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا. امت نے یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا. جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا. قابل صد احترام، لائق صد قدر و منزلت تاج المشائخ، جگر گوشہ حضور غوث العظم، نبیر سید الابدال، خطیب بے مثال، صاحب با کمال، حضرت العلامہ مولانا حافظ ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری المعروف بھی عارف پاشا صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ، علماء کرام، مسجد حاضہ کی انتظامی کمیٹی کے تمام ارکان، برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول و آل رسول، وابستگان دامان حضور غوث العظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں اولاً تو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ حضرات سے اور بالخصوص حضرت عارف پاشا قبلہ سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آتے آتے بڑی تاخیر ہو گئی. دراصل دن میں 3 بجے سے نکلا ہوا ہوں اور بہت ساری مصروفیات رہی، اور ایک دواخانے کا افتتاح بھی تھا، اس کے بعد 2-3 جگہ مجالس، محافل، پھر ڈرائیور صاحب بھی چھٹی پر ہے تو اسٹیئرنگ بھی ہاتھ میں، تو پہنچتے پہنچتے تاخیر ہوئی. پھر اور 2 محافل میں یہاں سے جانا ہے، پھر صبح شاید مجھے اولین ساعتوں میں دلی کے لیے نکلنا ہوگا. تو میں یہ سب آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا،
آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. تو تاخیر میں آپ حضرات سے تو ویسے بھی کہہ دوں کہ آئی ایم سوری تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے بڑی شرمندگی ہے عارف پاشا قبلہ سے کہ انہیں میرا انتظار کرنا پڑا. اللہ سلامت رکھے اور آپ کی ہماری اس حاضری کو اس بزم میں، اس محفل میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور کل قیامت میں آپ کی ہماری نجات کا اسے ذریعہ اور وسیلہ بنائے. قابل صد رشک ہیں، مبارکباد ہیں وہ لوگ جو شہدائے کربلا کی محافل اور مجالس کا اہتمام کرتے آئے ہیں. میں چند باتیں آپ کی خدمت پہ رکھوں گا. مجھے کامل یقین ہے کہ آپ تمام دل جمعی سے انشاءاللہ حضرت عارف پاشا قبلہ کا خطاب سننے بیٹھے ہیں اور میں بھی استفادہ کرتا، مگر میں نے چونکہ آپ کو میرا آگے کا اسکیڈول بتا دیا تو حضرت سے اجازت لے کر نکلوں گا. چند باتیں آپ حضرات کی خدمت پہ رکھ دوں کہ فی الحال سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے یزید پلید لعین اور ملعون کی تائید کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ اس وقت ختم نہیں ہوگا جب تک کہ مولا کائنات شیر خدا کا ایک اور بیٹا اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آتا. اور یقیناً میری حضرت عارف پاشا قبلہ سے ایک مرتبہ بغداد شریف کی سرزمین پر گفتگو ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ پاشا لوگ امام مہدی کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. ہم صحن میں بیٹھے تھے تو حضرت عارف پاشا قبلہ نے فرمایا کہ حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر نے کیا کمی کی ہے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہیں. یعنی سرکار غوث العظم دستگیر نے ہر معاملے میں، ہر میدان میں اپنے مریدین کی، اپنے نانا کی امت کی مکمل اور کامل رہبری کا فریضہ انجام دیا ہے. ان کے پاس امام حسن علیہ السلام کا روب اور دبدبہ ہیبت تھی تو امام حسین علیہ السلام کی شجاعت بھی تھی. اور پنجتن پاک کا جسے کامل اور مکمل خلاصہ کہا جائے تو وہ حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کی ذات ہے. 12 اماموں کا تمام تر فیضان لے کر امام مہدی کی آمد تک اس دنیا پر ظاہری اور باطنی حکومت کرنے والے کو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی خطب ربانی کہتے ہیں. اور یقیناً ایک حقیقت میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد اہل بیت اطہار یعنی خاندان نبوت سے، خاندان مصطفیٰ سے لوگوں کی دشمنیوں میں بتدریج بہت زیادہ اضافہ ہوا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور چلے گئے تو اب سارا نظام، سارا سسٹم اور ساری حکمرانی اور اتھارٹی اب ہمارے پاس آ جائے اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی. ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر کر اپنی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں کہ خاندان مصطفیٰ کیوں ضروری ہے. وہ ایک کوشچن آج کل کے زمانے میں، چونکہ یہ پڑھے لکھوں کا دور ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی بھی پہلے زمانے میں کسی مضمون لکھنے کی خاطر آپ حضرت سے پوچھئے، ہمارے بچپن میں بھی تو 50 کتابیں کھنگالنی پڑتی تھی جب جا کر ایک مضمون تیار ہوتا تھا. اب یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہمارے محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، مورخین نے، ہسٹورینز نے ایک ایک مضمون، ایک ایک کتاب لکھنے کے لیے 100 500 کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے اسفار کیے، سفر کیے، سارا ہندوستان پھرتے، بر صغیر پھرتے، عرب کی لائبریریز میں جاتے، خاک کھنگالتے، تب جا کر مواد حاصل ہوتا. لیکن اب گوگل کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی کہ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اب فنگر ٹپس پہ بیٹھے ہوئے آپ کو دنیا کی ہر کتاب میسر ہے. یار لوگوں نے کتابوں کو چھپانے کی بہت کوششیں کی. اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کے حوالے سے جہاں جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئی، انہوں نے اسے چھپا دیا. انہیں ایسے چھپایا جیسے قیدی کو چھپا دیا جاتا ہے، ان کتابوں کو چھپا دیا گیا. لیکن حقیقت وہی ہے جو کھل کر آتی ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق تو ہے، وہ تو غالب ہو کر رہے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس دور میں یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جتنی فضیلتیں اہل بیت اطہار کی تھی، جس قدر کوشش ہو سکی، اہل بیت کے دشمنوں نے ان احادیث کو اور ان فضیلتوں کو چھپایا اور چھپانے میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے. اب
جہاں تک اہل بیت اطہار کا تعلق تھا، حضور نے کیوں ضروری سمجھا کہ اہل بیت اطہار کا دامن تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے؟ بھئی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دے دیا تھا حضور نے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر جو ایک سب سے اہم معاملہ درپیش ہوا، اور آقا علیہ السلام نے 1 سال پہلے حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج مقرر کر کہا کہ تم جا کر یہ اعلان کرو کہ اگلے سال تمہارا نبی محمد رسول اللہ از خود حج کرنے کے لیے تشریف لانے والا ہے۔ تو 1 سال کا وقت ملا۔ کتنا؟ 1 سال کا وقت بہت ہوتا ہے۔ اب آپ کو جلسے کے لیے 10-15 دن کی تیاری کرنی پڑی، سید صاحب نے فون کیا، عارف پاشا قبلہ کو مدعو کیا، مجھے کیا، تو 10-12 دن میں ماشاءاللہ اطلاع ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے آپ، 1 سال صحابہ نے انتظار بھی کیا اور 1 سال صحابہ نے تیاری بھی کی، اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں تھی تو اس نے کمایا پیسہ، صاحب استطاعت بنا، تب جا کر وہ حج کو آیا۔ تو ایک بہت بڑا پروگرام تھا یہ، اور حضور کو پتہ ہے کہ اب 2.5-3 مہینے کے بعد حضور کو اس دار فانی سے بظاہر تشریف لے کر جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، 2-4 اعلانات خطبہ حجۃ الوداع کے علاوہ جو بہت اہم ہوئے، اور وہ اس میں سب سے اہم اعلان یہ تھا کہ حضور واپسی کے وقت غدیر قم کے مقام پر مولا کائنات شیر خدا کا دست اقدس پکڑا، اور پکڑ کر اٹھایا، اور اٹھا کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، سبحان اللہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس پر حضرت عارف پاشا قبلہ اور رضوان پاشا کے بھی آپ نے مدلل اور مفصل خطابات سن لیے کہ مولا بمانے کیا کہا گیا۔ اب مولا کائنات شیر خدا کو یہیں سے ایک ذمہ داری دے دی گئی کہ دیکھو، مولا اسے کہتے ہیں کہ جو غلام کا خیال رکھے، مولا اسے کہتے ہیں جو اپنے، وہ مولا حاکم ہوتا ہے، اور اس کا ماننے والا، اس کا چاہنے والا، اس کا پیروکار جو ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے۔ تو حاکم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ محکوم کا خیال رکھے، بادشاہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کا خیال رکھے، ایک عالم پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان پڑھ کم پڑھے لکھے کا خیال رکھے، اسے علم عطا کرے، ایک شیخ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی راہ راست بھٹک رہا ہے تو اسے شریعت کے بھی راستے پر ڈالے، طریقت کے بھی راستے پر ڈالے، اور ہادی بن کر اس کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھے، ایک مسلمان پر ذمہ داری عائد کی گئی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے، اگر تمہارا کوئی بھائی مسلمان بحیثیت مصیبت میں ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو، اس کی امداد کرو، اس کی ضرورتوں کو پوری کرو۔ اب کوئی معمولی ذمہ داری مولا کائنات کو نہیں دی گئی ہے، توجہ طلب بات ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے علی، میں جس کا مولا ہوں تو بھی اس کا مولا ہے، یعنی اب تک جتنی ضرورتیں امت کی تیرا نبی پورا کرتا تھا، اے علی تیرے نبی کے جانے کے بعد اب یہ ساری ذمہ داریاں تیرے مضبوط کاندھوں پر ہیں۔ اب تمام حاجتیں امت کی ہوگی تو پوری کرے گا، علم کے حوالے سے ہوگی تو علی میں نے ویسے ہی پہلے تجھے باب العلم بنا دیا ہے۔ علم کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرے گا، کوئی آئے گا تو اے علی میں نے تجھے پہلے ہی باب العلم بنا دیا ہے۔ شجاعتوں کا اگر کوئی سوال کرے گا تو اے علی خدا بنا دیا ہے۔ زہد و تقوی کا معاملہ آئے گا تو اے علی تو مثال بن کر سامنے آئے گا۔ قربانی کی بات آئے گی تو علی تجھے سب سے آگے رہنا پڑے گا۔ ایثار کی بات آئے گی تو علی تجھے سب سے آگے رہنا پڑے گا۔ آل اولاد کی قربانیاں ہوگی، تجھے قربانی دینی پڑے گی۔ اے علی اگر کوگ میری امت مشکل میں پڑ جائے تو مشکلیں خود برداشت کرنا پڑے گا، اور تجھے میری امت کی مشکل کشائی کرنی پڑے گی، اسی لیے کہ اللہ نے تجھے مشکل کشا بنایا۔ تو یہ ایک ذمہ داری مولا کائنات پر جب دی گئی دوستو، تو یار لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضور نے اپنا سب کچھ علی کو دے دیا، بباطن اور بظاہر سب کچھ دے دیا۔ یہ مولا کائنات شیر خدا کی صحابہ کرام سے بالخصوص شیخین کریمین کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا اور امیر المومنین بنایا گیا، مولا نے ہاتھ بڑھا کر کہا ابو بکر آگے ہاتھ بڑھاؤ، علی ابن ابی طالب تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے، مولا کائنات نے کہا اے عمر ہاتھ آگے بڑھاؤ، علی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، علی نے فرمایا اے عثمان پریشان مت ہو، ہاتھ آگے بڑھاؤ، علی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو بکر کی بھی بیعت کی، حضرت عمر کی بھی بیعت کی، حضرت عثمان کی بھی بیعت کی، کیونکہ علی کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں، کہ حضرت
عمر ہوں کہ حضرت عثمان ہوں، یہ صرف نبی والے نہیں ہیں بلکہ یہ علی والے بھی ہیں، یہ علی والے بھی ہیں، کیونکہ یہ حضرت مولا کائنات سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت مختصر 2 سال کے اوپر رہا، لیکن حضرت عمر کا بڑا طویل دور رہا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے چل کر پوچھو کہ علی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے وقت سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، ایسے مصیبت سے کہ جس مصیبت میں میری مدد کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوں۔ وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اور ان کی تو محبتوں کا یہ عالم رہا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے علی کو امت کا مولا بنایا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم was the first person among the صحابہ to come and congratulate سیدنا علی ابن ابی طالب۔ صبح ہوئی، بے چینی، رات بھر مبارکباد دینا چاہتے ہیں، لیکن صبح ہوئی تو تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ صبح آئے مولا کائنات کے دروازے پر، کہا یا ابو الحسن یا علی ابن ابی طالب، مولا باہر تشریف لے کر آئے، کہا بغ بغ یا علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، اس لیے مبارک ہو کہ آپ نے اس حال میں صبح فرمائی ہے کہ ہر مرد اور مومنہ کے آپ مولا بن گئے ہیں۔ تو جب مولا کائنات کو رسول اللہ نے مولا بنایا تو میں حضرت عارف پاشا قبلہ کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا کہ کسی حدیث کی کتاب میں مجھے کوئی ایک روایت لا کر بتائیے کہ حضرت ابو بکر نے اعتراض کیا۔ آپ نے کبھی سنا کہ حضرت ابو بکر نے اعتراض کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو مولا بناتے علی کو کیوں بنایا؟ حضرت عمر نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مولا بناتے، یا حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر کو مولا بناتے، عثمان کو مولا بناتے، اتنے سارے صحابہ ان میں سے کسی کو بناتے نہیں۔ یہ اللہ کے رسول ہی کا فیصلہ نہیں بلکہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے حبیب تم تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہو، جو کچھ کہتے ہو اللہ کے حکم سے کہتے ہو، اللہ کے وحی سے کہتے ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ رسول اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ بھی علی کو تمام امت کا مولا بنا رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ محبتوں کا عالم، یہ رعایتوں کا عالم، یہ پاسداریوں کا عالم۔ حضرت ابو بکر نے کہا علی تو میرا مولا ہے، عمر نے کہا کہ تو میرا مولا ہے، عثمان نے کہا کہ تو میرا مولا ہے۔ جنہوں نے علی کی ولایت اور مولائیت کا اقرار کیا، علی نے ان سے محبت کی۔ توجہ طلب بات ہے، علی نے ان سے محبت کی، اور جنہوں نے علی ابن ابی طالب کی مولائیت کا انکار کیا، علی نے ان سے محبت نہیں کی بلکہ علی نے ان سے جنگ فرمائی۔ تو مولائیت کے موضوع پر بڑا حساس رہنے کی ضرورت ہے دوستو، کیونکہ علی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی کے قول کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں۔ بھئی آپ کو کوئی حدیث دے دی جائے، آپ جان قربان کر دیں گے، لیکن اس ایک قول نبی پر آنچ اور حرف آنے، اگر آپ کی استطاعت میں تو آنے دیں گے، نہیں دیں گے نا۔ اگر کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کی جائے، نہیں کرنے دیں گے نا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا کائنات کو مولا اس معنی میں بنایا ہے کہ اے علی فتنوں کا دور آئے گا، مصیبتوں کا دور آئے گا، پریشانیوں کا دور آئے گا، تم پر حملے کیے جائیں گے، عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی، خانوادہ نبوت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی، سیدوں کے خلاف محاذ آرائیاں کی جائیں گی، اہل بیت مصطفیٰ کے خلاف سازشیں کی جائیں گی۔ اے علی اب چونکہ تو مولا ہے، تو اب اس منزل پر فائز کر دیا گیا ہے کہ تو ہر مصیبت اور چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ توجہ طلبات ہے کہ حضور نے مولا کائنات کو تیار فرما دیا۔ اب یہ جو دشمنیاں اہل بیت اطہار سے عروج پر آئی ہیں، اس کی بھی کوئی اصل ہوگی نا۔ محبتوں کی اگر کوئی سورس ہے تو عداوتوں کی بھی کوئی سورس ہونی چاہیے نا۔ بتائیے آپ، اگر محبتیں لوگوں نے سیکھی ہے اہل بیت اطہار سے تو حضرت ابو بکر سے سیکھی ہے، حضرت عمر سے سیکھی ہے، عثمان سے سیکھی ہے، سلمان سے سیکھی ہے، بوذر سے سیکھی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے سیکھی ہے، ہزاروں لاکھوں صحابہ سے محبت اہل بیت سیکھی ہے۔ تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ عداوت اہل بیت کہاں سے سیکھی ہے؟ تو کہنا پڑے گا وہی جو علی سے بغض صرف اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے علی کو باب العلم بھی بنایا ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی ان بابوہا، علی مرتضیٰ کے ذریعے رسول اللہ نے خلافت باطنی کا
آغاز بھی فرمایا ہے اور اپنے تمام باطن علوم کو علی کے سینے میں انڈیل دیا ہے۔ اور رسول اللہ نے علی کے بارے میں فرمایا ہے کہ لحمک لحمی و جسمک جسمی و دمک دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون۔ اب ذرا سوچئے، خوش ہونے والوں میں تو اجلۂ صحابہ ہیں جو وفاداران مصطفیٰ ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بغض رکھتے ہیں، علی ہی کو کیوں، علی ہی کو کیوں، سیدوں کو ہی کیوں، اہل بیت اطہار ہی کو کیوں۔ اب ذرا سوچئے آپ کہ یہ ماجرا، یہ واقعہ، یہ روش بڑھتی رہی، بہت بڑھتی رہی، اور اسی کا نتیجہ جمل بھی ہوئی، صفین بھی ہوئی، نہروان بھی ہوئی، اور کربلا کا سانحہ بھی ہوا۔ محض علی مرتضیٰ شیر خدا سے ان کو عداوت اور بغض ہے۔ دیکھو دوستو، دنیا کی ابتدا سے انتہا تک ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ ماننے والے بھی، نہیں ماننے والے، بولے آدم کی اولاد ہے۔ اب آدم ہی کی اولاد ہے، وہ صفی اللہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ صفی اللہ ہے۔ وہ جنتوں سے زمینوں پر اتارے گئے ہیں، اللہ نے اپنی روح ان کے جسم خاکی کے اندر پھونکی ہے۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جتنی انسانیت ہے، بشریت ہے، وہ سب انہی کی ذریت ہے، انہی کی اولاد ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام بشمول ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ کس کی اولاد ہے؟ بولیے یہ کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حابیل، اور ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے قابیل۔ حابیل بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، شب بیدار ہیں، اور بڑے سقی ہیں اور پکے مومن ہیں۔ برعکس ان کے ایک اور ہے جس کا نام ہے قابیل۔ قرآن پاک کی تفصیل اٹھا کر دیکھیں، یہ واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ قابیل کے پاس کیا ہے؟ سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ حسد۔ آج جو سیدوں سے حسد کی جاتی ہے نا، جو دشمنیاں اور عداوتیں نبی والوں سے، علی والوں سے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے کی جاتی ہے، ذرا اس پس منظر کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی تیزی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ بڑی تیزی سے ختم بھی کر دوں گا آپ نتیجے پر پہنچ کر۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں بھائی ہیں، اولاد کس کی ہیں؟ آدم کی ہیں۔ حابیل نیک ہے اور یہ بدتینت ہو گیا ہے، بیٹا تو آدم ہی کا ہے۔ ذرا توجہ طلب بات ہے۔ کیا بنیاد بنی دشمنی کی؟ حسد۔ اور حسد کیوں ہوئی؟ خوبصورت بیوی مل گئی، حاسد ہو گیا اور دشمنی کرنے لگا۔ اس کے بعد جب قربانی کا معاملہ آیا کہ ٹھیک ہے، نزدیک کون برگزیدہ ہے، توجہ طلب بات، کون برگزیدہ ہے، دیکھ لیا جائے کہ کون اللہ کا سچا بندہ ہے، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قربانی دو۔ دونوں کو کہا گیا قربانی دو۔ اب آپ جب قربانی ذی الحجہ میں پیش کرتے ہیں، ذی الحجہ میں جب قربانی پیش کرتے ہیں آپ، عید کے وقت، عید الاضحیٰ کے وقت، تو جانور اچھا ہونا چاہیے، سینگ ٹوٹی ہوئی نہیں چاہیے، پیر لنگڑا نہیں چاہیے، ہر نقص سے وہ پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، اچھے سے اچھا پیارا سا پیارا چون کر لاتے ہیں۔ کیوں؟ کھانے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قربانی اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ اب حابیل اور قابیل کو جب قربانی کے لیے کہا گیا تو حابیل بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر، ان کا ریوڑ تھا، وہ چرواہے تھے اور جانور بہت زیادہ، سب سے بہترین جانور کا انتخاب کیا، سب سے خوبصورت جانور کا انتخاب کیا اور اسے لایا اور لا کر رکھا۔ اب یہ جو بڑا بدماش تھا، حاسد تھا، حسد میں مبتلا تھا، یہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، یہ اپنے کھیت کو گیا، جو مال سڑ گیا تھا، جو خراب ہو گیا تھا، وہ سارا اناج جمع کیا۔ دینی ہی ہے نا، خراب ہی دے دیتے ہیں، اچھا کیوں دوں؟ اچھا میرے کام میں آئے گا۔ تو طریقہ یہ تھا، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ جب کسی کی قربانی کو پسند کر لیتا یا قبول کر لیتا تو آسمان سے آگ نازل ہوتی۔ کیا ہوتی؟ آسمان سے آگ نازل ہوتی اور اس قربانی کو جلا کر بھسم کر دیتی اور وہ غائب ہو جاتی۔ تو مطلب یہ کہ جس قربانی پر آگ کا نزول ہوتا، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو وہ دمبے پر آئی آگ اور اسے ایک سیکنڈ میں غائب کر دیا، اس کا نام و نشان تک نہیں ملا، اور اس کی قربانی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ یہیں سے حسد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے، ہزاروں سال کے بعد
میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاران کی چوٹی پر کہا، اعلان نبوت فرمایا۔ مشرکین مکہ جو حضور سے محبت کرنے والے تھے حسد میں مبتلا ہو گئے، دشمنی میں مبتلا ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے۔ شعب ابی طالب ہو گیا، 3.5 سال حضور کا بیکاٹ کیا گیا، حضور پہاڑوں پر تنہا رہے۔ فلسطین نکل کر جب مکے میں رہے، اس کے بعد نکلے طائف کو گئے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر عام الحزن ہے، یہ میرے لیے 1 سال پورا غم کا ہے، کیونکہ میری محسنہ بھی چلی گئی اور میرا محافظ ابو طالب بھی چلا گیا۔ میں 1 سال غم منانے والا ہوں، پورا 1 سال غم کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مشرکین مکہ نے سوچ لیا کہ اب ان کا جو محسن تھا، ان کا جو محافظ تھا، ان کا جو سیکیورٹی انچارج تھا، وہ ابو طالب تو رہے نہیں۔ جن کا ڈر تھا، جن کی وجہ سے تلواریں رکی ہوئی تھیں، اب وہ نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا سوچو، کوئی معمولی باپ نہیں ہے، یہ وہ ابو طالب ہے جس کے بیٹے کو شیر خدا کہتے ہیں۔ شیر خدا علی ایسے ہی نہیں بنے، الولد سر لابیہ۔ عارف پاشا قبلہ فرما سکتے ہیں، اس پہ بہت خوبصورت کتاب، وہ بہت خوبصورت کتاب فرماتے ہیں، ہر زاویے پر وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بحر العلوم ہے ماشاء اللہ، وہ اس دور کے بحر العلوم ہے۔ میں تقریر آپ حضرات سے کر رہا ہوں، صاحب کو سنانے کے لیے نہیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وار کیا گیا، قتل کا منصوبہ بنایا گیا، حضور نے ہجرت فرمائی۔ اب دیکھیے یہاں سے مصیبتوں کا دور پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اس کے بعد یہ جان تک پہنچ گیا۔ کہاں تک پہنچ گیا؟ جان تک پہنچ گیا۔ اب حضور کے ساتھ صحابہ ہوتے، حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ یاد ہے، ہجرت کی شب ہے، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں ابو بکر کیا لگا رکھا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں اس فکر میں پریشان رہتا ہوں کہ دشمن کہیں سامنے سے وار نہ کر دے، اور اگر کر دے تو سامنے آ کر ٹھہر جاؤں تاکہ آپ پر سے قربان ہو جاؤں۔ اسے کہتے ہیں وفاداری۔ پیچھے اس لیے جاتا ہوں کہ پیچھے سے وار ہو تو میں قربان ہو جاؤں، دائیں بائیں اس لیے آتا ہوں کہ دائیں بائیں سے جاؤں اور آپ پر کوئی وار ہو جائے تو میں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ یہ جانثاری کا جذبہ ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لے لیا۔ اب ذرا دیکھیے مشرکین مکہ تعقب میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہیں سے ایک گھمسان شروع ہو گئی، مولا کائنات کو بستر پر لیٹا دیا اور کہا علی یہ ساری امانتیں ہیں، یہ دے کر لوٹ کر آ جانا۔ مولا نے امانتیں لے لی اور لے کر نکل گئے۔ اب ذرا سوچئے، یہ جو دشمنیوں کا معاملہ ہے، جو حسد کا معاملہ ہے، یہ قابیل، دیکھیے حابیل کی نسل ہے تو پھر قابیل کی نسل بھی ہے۔ میں بڑی تیزی سے نقطۂ نظر پہ آ رہا ہوں، اپنے کلائمیکس پر آ رہا ہوں۔ حابیل کی نسلیں ہیں تو قابیل کی بھی نسلیں ہیں۔ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ ہے، خبر ہے، چشم نبوت دیکھ رہی ہے، حضور جانتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے کہ ابھی بچپن کے ایام میں امام حسین کو سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ جبرائیل آ کر کہے یا رسول اللہ یہی وہ بیٹا ہے جس کو کربلا کی سرزمین پر بھوکا پیاسا رکھ کر اس کے خاندان کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا۔ ذرا حضور کی قلب کی کیفیت دیکھیے، اور کرنے والے کوئی باہر والے نہیں ہوں گے، کوئی مجوسی نہیں ہوں گے، کوئی فارسی نہیں ہوں گے، کوئی بت پرست نہیں ہوں، آپ ہی کی امت کے لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور آپ کی ذریت کو کاٹیں گے، قتل کریں گے۔ ذرا سوچئے تو صحیح حضور کے قلب نازک پر کیسی آفت گزری ہوگی۔ حضور کی کیفیات کا آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا کہ سرکار نے کیا سوچا ہوگا۔ اگر میرے مصطفیٰ چاہتے تو ایک معروضہ پروردگار سے کر دیتے کہ اے اللہ میں نے ابراہیم کو اپنے بیٹے کو پہلے ہی اس پر قربان کر دیا ہے نا، حسین کی جان کو بخش دے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 7 سال اپنے سینے سے لگا کر اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر امام حسین کو کربلا کے شہادت کے لیے تیار فرمایا ہے، تیار فرمایا ہے، تیار فرمایا ہے۔ کبھی زبان چسا کر تیار کرتے ہیں، کبھی سجدے کو طویل کر کر تیار کرتے ہیں، کبھی چشمان مبارکہ کے بیچ بوسہ دے کر تیار کرتے ہیں، اور کبھی منبر رسول سے اتر کر حسین کا استقبال کر کر سینے سے لگا کر تیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے دوستو، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین رسول سے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ذرا سوچئے حضور کہتے کہ میں حسین سے،
میں حسین سے ہوں. اس پر کبھی آپ نے سوچا؟ ایک سوال میں آپ سے کروں گا بڑی تیزی کے ساتھ کہ تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ کون؟ ہمارا نبی. سب سے بالا کون؟ ہمارا نبی. تمام کمالات تمام انبیاء کے جب یکجا کر دیے جائیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچے قبا ہمہ دارند تو تنہا داری، کہ حسن یوسف کو بھی جمع کر لو، ید بیضا کو بھی لالو، موسیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی لالو. تمام معجزات تمام انبیاء کے جمع جب کر دیے جائیں تو محمد عربی کی ذات پیدا ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات وہاں شروع ہوتے ہیں. جہاں تمام کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے. تو اللہ نے ہر معاملے میں سر فہرست ہمارے نبی کو رکھا. آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے نور محمدی کو پیدا کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو آدم یہ تصور کر لے کہ میں پہلے آیا تھا، محمد عربی خاتم النبیین بن کر بعد میں آئے ہیں. نہیں، اول ما خلق اللہ نوری. حضور نے فرمایا آدم کا تو وجود کا تصور بھی نہیں تھا جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کر دیا. اور تنہا نہیں کیا، میں کہتا ہوں نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیخ حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی القادری گزرے ہیں، جنہیں سلسلہ قادریہ میں ہمارے خانوادے سے بیعت ہے، وہاں سے مریدی ہے. اور سلسلے نقشبندیہ کے وہ بہت بڑے شیخ حیدرآباد آپ سب جانتے ہیں نا، ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے. انہوں نے کبھی بھی نبی سے علی کو نبی سے جدا ہی نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کا نور پیدا کیا اللہ نے تو تبھی علی کا نور بھی پیدا کر دیا. یعنی آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے ایک روایت میں وہ لاتے ہیں. دیکھو یہ جو آج کل نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، رفاعی کیا جا رہا ہے، یہ پہلے نہیں تھا دوستو. مولا کائنات شیر خدا کی فضیلتوں کے سب قائل تھے. اسی لیے کہ میں کہتا ہوں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ ہم تنہا مولائی نہیں ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ غریب نواز بھی مولائی، غوث اعظم بھی مولائی ہیں، احمد کبیر رفاعی بھی مولائی ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند بھی مولائی ہے، امام حسین شہید کربلا بھی مولائی ہے، امام حسن بھی مولائی ہے. آگے بات بڑھاؤ ذوالنورین عثمان غنی بھی مولائی ہے، عمر ابن الخطاب بھی مولائی ہے، اور ابو بکر صدیق بھی مولائی ہے. دیکھیے اب مولا کائنات شیر خدا کا یہ کنبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جانے والے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر چاہتے تو کہتے، روک لیتے، لیکن حضور نے روکا نہیں، بلکہ امام حسین کو تیار کیا ہے. کس کے لیے تیار کیا ہے؟ بولیے، منصب کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے نہیں نا. ابھی تو بچپن ہی کے ایام ہیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کو جنتوں کا سردار بنا دیا. سرداری تو یہ دکھا کر لے کر آئے ہیں. اب ذرا توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور کو معلوم ہے کہ امت کی رہبری اور رہنمائی کوئی معمولی کھیل نہیں ہے. یہ جو صدقے فطروں پر بک جانے والے لوگ ہیں اور جن کو اپنے ہی گھر کی فکر نہیں ہے، جن کا اپنا ہی نفس ان کے قابو میں نہیں ہے، وہ امت کی بھاگ دوڑ کو کیا سنبھالیں گے؟ وہ امت کو کب بچائیں گے؟ دیکھیے جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، جب انسان کو چیک کیا جاتا ہے، بہت بڑی آفت آ گئی، بہت بڑی آگ لگ گئی، تو بڑے سے بڑا سورما میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جب تلواریں کھل جاتی ہیں تو بڑے سے بڑا سورما میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اب نبی کو ان کی حاجت نہیں جو چھوڑ کر بھاگنے والے. نبی ایسوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں جو چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. نبی ایسوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر کر امت کو بھی اور اسلام کو بھی بچانے والے ہیں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. حضور نے کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا 2 بھاری بھرکم؟ ثقلین یعنی وزن میں برابر، اوپر نیچے نہیں. اوپر نیچے جیسے حسنین حسن و حسین دونوں کو بلاؤ، حسنین تثنیہ، کونین دنیا و آسمان جو کچھ ہے کونین، ویسے ثقلین، حدیث ثقلین جس کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کس کے لیے؟ میری امت کے لیے. ایک میں فیہ ہدی و نور، اس میں ایک میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے. دوسری کون ہے؟ میری اہل بیت ہے. اور فرمایا کہ یہ دونوں اس وقت تک جدا
نہیں ہوں گے جب تک کہ آ کر مجھ سے حوض پر نہیں ملاقات کرتے۔ اب دیکھیے جب حضور نے یہ کہا ہوگا تو کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ دیکھیے اعتراض کرنا وفاداروں کا طریقہ نہیں ہے، غداروں کا طریقہ ہے۔ وفادار کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا، غدار اعتراض کرتا ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک روایت لائی جاتی ہے، عارف پاشا قبلہ بہتر جانتے ہیں، اور ایک روایت لی جاتی ہے انی تارکم فیکم مستقلا کتاب اللہ و سنتی، یہ بھی روایت لا جاتی ہے، لیکن جو اصح ہے، جو کئی ترک سے چلی آئی ہے، وہ اہل بیتی ہے۔ کیا ہے؟ نہ صحابی ہے، نہ سنتی ہے، اہل بیتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ صحابہ ہمیشہ رہنے کے لیے بولیے نہیں آئے ہیں، اور سنتوں میں بھی تبدیلی اور رد و بدل کیا گیا ہے۔ حدیث مشہور ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں، میری سنتوں میں سب سے پہلے تحریف کرنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، اور اس کا نام ہوگا یزید۔ یہ حدیث بھی موجود ہے۔ حضور کو خبر ہے کہ سنتوں میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ توجہ طلب بات ہے، صحابہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیا، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ کیا، اس لیے کہ جہاں قرآن کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ، بے شک قرآن کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اب جب ثقلین ہے، بڑا لطیف نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جب ثقلین ہے تو پھر کوئی اور اس کے مطابق اور پیرلل، اس کے بالمقابل ایسی چیز چاہیے جس میں بھی کوئی تحریف نہ کی جا سکے، جس میں کوئی کنٹامینیشن نہ کیا جا سکے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ کی جا سکے، نہ دولت دے کر خریدا جا سکے، نہ اقتدار دے کر خریدا جا سکے، نہ منصب دے کر خریدا جا سکے، نہ عزت دے کر خریدا جا سکے، نہ عورت دے کر خریدا جا سکے، نہ جاہ و جلال دے کر خریدا جا سکے۔ یعنی چٹان کی طرح مضبوط ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن کے زیر و زبر میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اب ثقلین میں وہی آ سکتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تلواروں کے سائے میں بھی ہو تو حق بولے، نیزوں کے سائے میں بھی ہو حق بولے، بھوک میں ہو حق بولے، پیاس میں ہو حق بولے، اولاد کو قربان کر دیا جائے حق بولے، 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر دیا جائے حق بولے، شبیہ پیمبر علی اکبر بھی ہو اس کے بھی ٹکڑے کر دیا جائے تو حق بولے، بھائی کے بازو کاٹ دیے جائے حق بولے، بہنوں کی ردائیں چھیننے کا خوف بھی لائق ہو جائے تب بھی حق بولے۔ خدا کی عزت کی قسم مسلمانوں، اتنی ساری مصیبتوں میں، کائنات میں، کائنات ہست و بود میں کوئی حسین کے سوا ہے تو لا کر مجھے بتاؤ جس نے ہر حال میں حق بولا ہے، حق بولا ہے۔ اس لیے کہ وہ ان کا بیٹا ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ جو دشمنیوں کا جو سلسلہ پیارے آگے بڑھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے اور فرمایا انی تارکم فیکم مستقلا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ نہ قرآن نے اہل بیت کا دامن چھوڑا، نہ دامن نے قرآن کو اہل بیت نے، یہ دونوں ساتھ رہیں گے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ اور کہاں تک رہیں گے؟ جب تک سارے فیصلے نہیں ہو جاتے، حوض پر جام پینے جب تک نہیں جاتے، جب تک یہ دونوں جدا ہونے والے قطعی طور پر نہیں ہے۔ اسی لیے کہ حضور نے علی کو، علی کے بیٹوں کو، ان کی اولادوں کو قرآن کے ساتھ اس لیے کیا کیونکہ قرآن کو نیزوں پر بھی اٹھایا گیا۔ اہل علم جانتے ہیں مسئلہ تحکیم جب ہوا تو کہا بالمد مقابل نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا، تو علی نے کہا کہ علی ہی کو تو قرآن کے ساتھ کیا گیا ہے اور قرآن کا محافظ بنایا گیا ہے۔ اب علی جب قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اب مزید جنگ نہیں کرے گا، جو قربانی ہو علی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ علی کو رسول اللہ کو صورت دکھانی ہے۔ مسئلہ تحکیم ہوا، علی نے قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ اس لیے کیا کہ حضور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب نیزے پر کٹا ہوا سر بلند کیا جائے تو کون ہے میری امت میں جو سر کٹا کر بھی قرآن کی تلاوت اور قرآن کی حفاظت کو جاری رکھے گا۔ شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے
والے خارج دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ سارا کنبہ لٹ گیا ہے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کے سر اقدس سے تلاوت قرآن جاری ہے۔ تو دوستو حضور نے ارشاد فرمایا، آخری بات کہہ رہا ہوں، حسین منی و انا من الحسین۔ تو حضور تمام کمالات میں سب سے آگے ہیں کہ نہیں؟ آدم ہو کہ نوح ہو کہ موسیٰ ہو کہ عیسیٰ ہو، تمام حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، تمام انبیاء کے تمام کمالات ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عظمت و رفت ایک طرف۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے حبیب کو مقام محمود پر بٹھایا ہے۔ نبوت میں سب سے آگے، رسالت میں سب سے آگے، خلقت میں سب سے آگے، اولیت میں حضور سب سے آگے، ہر معاملے میں اللہ نے توجہ طلبات، بڑا علمی نکتہ عارف پاشا قبلہ کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر معاملے میں اپنے حبیب کو اللہ نے سب سے، بولیے سب سے، کوئی حضور سے آگے نظر آیا؟ کسی بھی عمل میں نہیں، زہد میں نہیں، تقوی میں نہیں، اطاعت میں نہیں، فرما برداری میں نہیں، عبادات میں نہیں، انکساری میں نہیں، بلکہ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ اگر ظلم کسی پر کیا گیا ہے تو تمہارے نبی پر کیا گیا ہے۔ ظلم بھی سب سے زیادہ حضور نے برداشت کیا، مصیبتیں بھی سب سے زیادہ میرے نبی نے برداشت کی، آفتیں بھی برداشت کی، دشمنیاں بھی برداشت کی، حضور کے وہ گالیاں دی گئی، بدتمیزیاں کی گئی، گستاخیاں کی گئی، دین حق کے لیے حضور نے ہر قربانی کو دے دیا۔ اب تمام جب کمالات نے حضور کے ذریعے اللہ نے پورے کرا، رہ گئی ایک شہادت ظاہری۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ ایک رہ گئی شہادت۔ یہ شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے خبردار ان کو تم مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم کو خبر نہیں۔ ایک طرف فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے مردہ مر کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق پہنچ رہا۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ اب بظاہر حضور کی شہادت تو نہیں ہوئی، اب ذرا توجہ طلب بات ہے۔ حضور نے فرما دیا حسین منی و انا من الحسین۔ اب شہادت عظمیٰ کے درجے پر شہید اعظم حسین کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہید تو علی بھی ہیں، شہید تو حضرت عمر بھی ہیں، شہید تو حضرت عثمان بھی ہیں، شہید تو سینکڑوں صحابہ بھی ہیں، شہید تو حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی ہیں جن کا کلیجہ چبایا گیا ہے۔ لیکن جب شہادت عظمیٰ کے منصب کی طرف دیکھا جاتا ہے تو کہنے والا ہر آدمی یہی کہتا ہے، ہر ایماندار یہی کہتا ہے، ہر وفادار یہی کہتا ہے اور ہر دیانتدار یہی کہتا ہے کہ شہادت عظمیٰ پہ منصب پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، کیونکہ ہر جہت سے شہادت کا جو معاملہ ہے، شہادت تو ایسی ہوتی ہے کہ دوستو آدمی صرف اپنی جان قربان کر دے شہید ہو جاتا ہے، لیکن حسین نے شہادت سے پہلے عباس کو بھی قربان کر دیا۔ حسین نے شہادت سے پہلے شبیع پیمبر علی اکبر کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ امام حسن سر کے بال سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور امام حسین ناف سے لے کر پیروں تک رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور علی اکبر وہ بیٹا ہے حسین کا جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک رسول اللہ کی ہو بہو کاپی ہے۔ ایسے بیٹے کو کوئی قربان نہیں کرتا پیارے، بچا کر رکھتا، یہ معمولی بیٹا نہیں۔ لیکن جب دین کی بات آئی تو حسین نے کہا علی اکبر تو شبیہ پیمبر ہے تو کیا ہوا، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ علی اصغر تو 6 مہینے کا ہے تو کیا ہوا، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان۔ حسین کی شہادت سے پہلے کئی شہادتیں امام حسین نے پیش کی، بالآخر امام حسین خود شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے حسین تو تمام انبیاء صفے بنا کر آ کر ٹھہرے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ام سلمہ خواب دیکھتی ہے کہ کربلا کے ریگزاروں میں حضور وہاں پر شہیدوں کے خون کو جمع فرما رہے اور شیشی میں ڈال رہے ہیں۔ انیس نے کہا تھا کہ ڈوبا شفق میں جب مہ تابان مصطفیٰ، یعنی حسین ابن علی جان مصطفیٰ، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ کوئی معمولی قربانی حسین نے پیش کی نہیں کی ہے دوستو۔ اب حسین شہید اعظم کی قربانی کیا ہے؟ دراصل حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ حبیب حسین کی قربانی کے ذریعے تمہاری شہادت کو پورا کیا جائے، اسی لیے کہ نہ حسین تم سے جدا ہے نہ تم حسین سے جدا ہو۔
یہ شہادت عظما کے اس جلیل القدر منصب پر امام حسین فائز ہوئے ہیں، اور صبح قیامت تک دیکھیے رسول اعظم ہمارے نبی ہیں، نبی اعظم ہمارے نبی ہیں، ولیوں کا امام مولا علی ہے، شہیدوں کا امام حسین ابن علی ہے، اور ان تمام کے تمام کمالات کو جمع کر دیا جائے تو تمام ولیوں کا سلطان شیخ عبد القادر الجیلانی ہے۔ اور دیکھیے یہ سلسلہ سیدوں کی دشمنی کا، توہین کا، یہ صبح قیامت تک چلنے والا ہے۔ ہم ڈرنے گھبرانے والے قطعی طور پر نہیں ہیں، ہمارے پاس امام حسین کا حوصلہ ہے، لیکن میں امت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں بڑا نازک وقت ہے، بڑا 1400 سال پہلے امت صرف 2 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ پھر اس کے بعد حالات میں بتدریج کچھ نہ کچھ کنٹرولنگ ہوئی، لیکن اب پھر امت پھر 2 فرقوں میں بٹ رہی ہے، اسی لیے کہ یزید کے پیروکار دجالی فتنہ لانے والے ہیں، اور حسین کے پیروکار اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ تو اپنی نسلوں کو پہلے سے زیادہ اب ضرورت ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رکھیں، صحیح تعلیمات ان کو دلائیں، کیونکہ آپ میں سے یہ کوئی نہیں چاہتا کہ کل کے دن جب امام مہدی کی آمد ہو اور وہ غوثیت عظما کے منصب جلیلہ پر فائز ہوں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں یزید کے ساتھ رہیں، یزید کے فتنے کے ساتھ رہیں، یا دجال کے ساتھ کھڑی رہیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی نسلیں دجال کے ساتھ رہیں، امام حسین کی اور امام حسن کی اولاد کے ساتھ کھڑی رہے، تو آپ کو ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی مجالس اور محافل کو پہلے سے زیادہ کریں، اور سادات کرام اور اہل بیت اطہار کے دامن اقدس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو تھام کر رکھیں، مضبوطی سے تھام کر رکھیں، اور کوئی بھی فتنہ ہو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی فتنہ ہو، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، بلکہ رسول اللہ اور ان کی عطرت کو، ان کی اہل بیت کے دامن کرم کو تھام کر رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ حوض کوثر پر آ کے نہیں ملتے۔ تو ایک ہاتھ میں آپ کے ہونی چاہیے قرآن، اور دوسرے ہاتھ میں ہونا چاہیے دامن اہل بیت سادات۔ یاد رکھیے، اور اہل بیت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مولا علی، مشکل کشا شیر خدا، امام حسن، امام حسین۔ علماء نے فرمایا، پاشا قبلہ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ امام حسن اور امام حسین کی صبح قیامت تک آنے والی اولاد یہ سب اہل بیت ہیں، یہ سب کی سب اہل بیت مصطفیٰ، ان کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حسین شہید کربلا کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی اور محبت عطا فرمائے، اور ان کے اسوہ مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ پروردگار حضرت سید ہاشم بادشاہ عارف پاشا قادری صاحب اللہ ادام اللہ فیضوں کی عمر میں اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور یہ جو اپنے دادا حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کا فیضان لٹا رہے ہیں، سخاوتوں کے ساتھ لٹا رہے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے، ان کی نسلوں کے ذریعے صبح قیامت تک اس نورانی سلسلے کرم کو جاری و ساری رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ حضرات کوئی نہیں اٹھیں گے، ایک آدمی چلے گا مجھے چھوڑ دے گا، سرکار کا خطاب ہوگا، آپ تمام پیر بھائیوں سے بھی میری خواہش ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔